صحابی رسول کاتب وحی خال المؤمنین و خلیفۃ المسلمین ابو عبد الرحمن ناصر الدین حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کچھ سنتے ہیں۔ بی بی عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جلوہ فرماتے۔ یہ ام المؤمنین ہیں ام حبیبہ، اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن۔ کسی نے دروازے پر دستک دی، نوکنگ کی، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دیکھو کون ہے؟ عرض کی معاویہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ فرمایا بلا لو۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں اس حال میں حاضر ہوئے کہ مبارک کان پر قلم لگا ہوا تھا جس سے آپ لکھا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ تمہارے کان پر قلم کیسا ہے؟ عرض کی میں اس قلم کو اللہ پاک اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار رکھتا ہوں۔ فرمایا اللہ پاک تمہارے نبی کی طرف سے تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ میری خواہش ہے تم صرف وحی کی کتابت کیا کرو، اور میں ہر چھوٹا بڑا کام اللہ کی وحی سے ہی کرتا ہوں۔ تم کیسا محسوس کرو گے جب اللہ پاک تمہیں پوشاک پہنائے گا، یعنی مسلمانوں کی خلافت عطا فرمائے گا۔ یہ سن کر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھیں اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو گئیں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ پاک میرے بھائی کو خلافت عطا فرمائے گا؟ فرمایا ہاں، لیکن اس میں آزمائش ہے، آزمائش ہے، آزمائش ہے۔ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ان کے لیے دعا فرما دیجئے۔ پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اہدہ بالہدی وجنبہ الردی واغفر لہ فی الآخرۃ والأولی۔ اے اللہ معاویہ کو ہدایت پر ثابت قدمی عطا فرما، معاویہ کو ہلاکت سے محفوظ فرما، اور دنیا اور آخرت میں ان کی مغفرت فرما۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب والد اور والدہ دونوں طرف سے عبد مناف رحمۃ اللہ علیہ پر جا کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 7 ہجری صلح حدیبیہ کے دن اسلام قبول کیا، اور جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اپنے والدین کے ساتھ ہی قبول اسلام کا اظہار کیا۔ حلیہ مبارک کیسا تھا آپ کا؟ دراز قد، سفید خوبصورت، روبدار، حلیم و بردبار۔ آپ میں ٹالرنس بہت تھی، بہت باوقار، مالدار، لوگوں کے سردار، کرم فرمانے والے، ہر صورت انصاف کرنے والے، سر اور داڑھی میں مہندی لگایا کرتے تھے، اور وہ رنگ ایسا چمکتا تھا کہ آپ کی داڑھی میں ایسا لگتا کہ سونے کی داڑھی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عرب کے کسریٰ ہیں۔ آپ کا شمار عرب کے ان لوگوں میں ہوتا تھا جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، صلاحیت قابلیت میں مقام رکھتے تھے۔ جب مسلمان ہوئے تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا خاص قرب عطا فرمایا۔ مکہ مکرمہ فتح ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے تمام غزوات میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں یہ شامل بھی رہے۔ فاروق اعظم نے ملک شام فتح فرمایا تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی صحابی رسول حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہما کو شام کا حاکم مقرر فرمایا۔ امیر معاویہ ان معاملات میں اپنے بھائی کے ساتھ تھے۔ جب حضرت یزید بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ وصال فرما گئے تو فاروق اعظم امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گورنر مقرر فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو فرمایا، سبحان اللہ، فرمایا اللہ رسول معاویہ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دفعہ میرے نبی نے یوں دعا کی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ، یا اللہ
انہیں ایسا ہدایت دینے والا ہدایت یافتہ بنا کہ ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت نصیب ہو۔ ایک بار دعا کی میرے نبی نے، یا اللہ معاویہ کو کتاب کا علم اور حکمت سکھا اور اسے عذاب سے بچا۔ معاویہ کا پیٹ علم و حلم سے بھر جانے کی بھی دعا کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنتی ہونے کی بشارت دی، خلافت کی بشارت دی۔ فرمایا معاویہ میرے رازداروں میں سے ہے، فرمایا معاویہ قوی اور امین ہے، فرمایا بروز قیامت معاویہ کو اللہ پاک اس حال میں اٹھائے گا کہ ان پر نور کی چادر ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاویہ، جو تیری فضیلت میں شک کرے وہ قیامت کے دن یوں اٹھایا جائے گا کہ اس کے گلے میں آگ کا طوق ہوگا۔ اللہ کی پناہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جمعرات کے دن رجب کے مہینے میں 60 سنہ ہجری میں ملک شام کے مشہور شہر دمشق میں دنیا سے پردہ فرمایا، اور آپ نے 78 یعنی 78 ایئرز کی ایج پائی۔ اللہ پاک ان پر کروڑوں کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین۔